اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین۔ اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، سیرت عمر ابن خطاب امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ ایک پوائنٹ ہم نے کل یہ بیان کیا تھا کہ جہاں بہت سارے واقعات ہیں حضرت عمر ابن خطاب کے، اس کے پہلوؤں میں دو چیزوں کو ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک صفت ان کی اذلۃ علی المومنین، مومنوں کے اوپر رحم کرنے والے تھے، وَأَذِلَّةٍ وَأَعِزَّةٍ علی الکافرین، اور کافروں کے لیے سخت تھے۔ اسی پیمانے کے اوپر ان کے اس سیرت کو اب تک جاننے اور سمجھنے کی کوشش ہم نے کی ہے، اور آگے کے ایک آدھ درس کے اندر بھی یہی کریں گے انشاءاللہ۔ کل ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ کس طرح سے وہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے اور لوگوں کے حال اور ان کے احوال کی خبرگیری کیا کرتے تھے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رات کو حضرت عمر ابن خطاب مدینے میں گشت لگا رہے تھے، تو کسی گھر سے کسی عورت کے کراہنے کی یا درد میں رونے کی آواز سنائی دی، تو حضرت عمر ابن خطاب گھر سے قریب ہوئے اور پوچھا کہ یا امۃ اللہ، اے اللہ کی بندی، کیا پریشانی ہے تم کو، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ مجھے درد ذہ ہے، یعنی ہمارے یہاں ولادت ہونے والی ہے۔ کہا کوئی ہے تمہارے پاس؟ کہا کوئی بھی موجود نہیں ہے، ہمارے شوہر بھی نہیں ہیں۔ وہاں سے بھاگے ہوئے فوراً آئے اپنے گھر پہنچے، اور گھر میں اپنی اہلیہ کو، اہلیہ ان کی کون ہے؟ ام کلثوم، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم، ان کو جگایا اور کہا یا ام کلثوم اتردین الاجر، کیا اجر چاہتی ہو؟ کہا کیا بات ہے اس وقت رات کو؟ کہا کہ اجر تمہارا انتظار کر رہا ہے، ایک مسلمان عورت ہے، پریشان ہے، کوئی اس کے پاس نہیں ہے، آپ اگر جائیں تو اس کی مدد کر سکتے ہیں، ولادت میں اس کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، ولادت کے کاموں میں۔ تو ام کلثوم فوراً تیار ہوئی، نکلی، اور خود حضرت عمر ابن خطاب نکلے، ساتھ میں جو ضرورت کے کھانے پینے کے اشیاء ہوتے ہیں خود سے اٹھا کر کے لے کر گئے، بیوی کو گھر کے اندر بھیج دیا اور خود باہر بیٹھ کر کے کھانا اونا بنانے اور جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں اس کے انتظام میں لگ گئے۔ اتنے میں ان کے شوہر بھی آ گئے۔ شوہر نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کوئی اجنبی ہوں گے اور انہوں نے ہماری مدد کی ہے، لیکن جب ولادت ہوئی اور ان کو لڑکا ہوا تو اندر سے ام کلثوم نے آواز لگائی، کہا یا امیر المومنین بشر بصاحبک، اے امیر المومنین اپنے ساتھ بیٹھنے والے شخص کو، اپنے دوست کو خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے۔ اب وہ شخص جو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب امیر المومنین کا لفظ سنا تو اس کے پیر کے تلے سے زمین نکل گئی، پریشان ہو گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ ہوّن علی نفسک، بیٹھو، اطمینان سے بیٹھو، کوئی بڑی بات نہیں ہے، عادی معاملہ ہے، میں امیر المومنین ہوں تو کیا ہوا، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ چیزیں یا ان چیزوں کے اندر ہاتھ بٹانا، کام کرنا، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے۔ تو اس طرح سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کی، اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کی یا ان لوگوں کی جن کے آپ حاکم بنائے گئے تھے، ان کی خبرگیری کیا کرتے تھے۔
آج کے طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ سیاست کس طرح سے کی جاتی ہے، عوام کی خبرگیری کس طرح سے کی جاتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی ابن ابی طالب اور اس طرح سے دیگر خلفاء کہ ان کی تاریخ کو پڑھے اور ان کو سمجھے۔ آج دیکھیے جس ملک میں ہم لوگ ہیں، جو حکومتی ادارے سے جڑا ہوا ہے یا حکومت کا ذمہ دار یا عہدیدار ہے، دنیا کی سب سہولت اس کو حاصل ہے، اور جو رعایا ہے، جو عوام ہے، جو ہم اور آپ ہیں، دنیا کی سب مصیبت یہ ان کے سر ہے۔ کیا حالات ہیں اس وقت اور کیسے حالات ہیں اور کس طرح سے حکمراں اس کے تعلق سے بالکل اطمینان اور بے سدھ بیٹھے ہیں، یہ غور کرنے اور سوچنے کا مقام ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر عراق کی کسی بستی میں کسی گھوڑے کو ٹھوکر لگتا ہے اور اس کے پیٹھ پر سے سوار گر جاتا ہے خراب سڑک کی وجہ سے، تو اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ وہ ایریا میرے خلافت میں تھا، اس کی سڑک کو میں نے درست کیوں نہیں کیا۔ آج خراب سڑکوں کی وجہ سے کتنے لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور کتنے لوگ اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، لیکن اس کی ذمہ داری کا احساس کسی کو بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان واقعات کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ عمر ابن عبدالعزیز، جن کو بعض لوگ خلیفہ راشد خامس کہتے ہیں، پانچواں خلیفہ راشد کہتے ہیں، 4 کے ساتھ یہ 5 ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ان کا وجود یا ان کا ظہور بھی انہی قصوں کے درمیان سے آتا ہے۔ ایک مرتبہ رات کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت میں تھے، تو ایک گھر سے یہ آواز آئی، دودھ میں پانی ملانے والا واقعہ، کہ ایک بچی کی ماں نے کہا کہ دودھ میں پانی ملاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، امیر المومنین نے، خلیفہ مسلمین نے، حضرت عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ وہ لوگ دودھ فروخت کرنے والے تھے، بیچنے والے تھے۔ تو کہا وما یدری عمر، ملاؤ تم پانی، حضرت عمر کو کیا پتہ چلے گا؟ کہا اگر ان کو پتہ نہیں چلے گا تو عمر کا رب کو تو پتہ چلے گا دودھ میں اگر ہم پانی ملائیں گے تو۔ بچی نے جواب دیا۔ حضرت عمر گھر کے باہر یہ واقعہ، یہ دونوں میں جو گفتگو ہو رہی تھی ماں بیٹی میں، سن رہے تھے۔ گھر آئے، تشریف لائے، فوراً اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا تم میں کا کوئی ہے جو اس وقت شادی کرنا چاہتا ہو؟ اگر کوئی ہے شادی کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ایک رشتہ میرے پاس ہے۔ حضرت عاصم کھڑے ہوئے اور آپ نے حضرت عاصم کو لے جا کر کے پیغام بھیجا اور اس بچی سے اپنے بیٹے کا نکاح کیا۔ دیکھیے دینداری کو بنیاد بنایا۔ حضرت عاصم اور اس عورت سے ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام تھا فاطمہ۔ کیا نام تھا؟ فاطمہ۔ فاطمہ کے بیٹے ہیں یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز۔ فاطمہ کے بیٹے ہوئے عمر ابن عبدالعزیز۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی طریقے سے یہ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مومنوں کے ساتھ سلوک تھا۔ ان کے مومنوں کے ساتھ سلوک میں اس بات کو بھی جوڑیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو فوجی چھاؤنی کے مالک تھے ملک شام میں، دمشق میں، ان کے طرف سے بار بار یہ پریشر تھا کہ آپ مسلمان فوجوں کو سمندری سفر کی اجازت دیں۔ ہم لوگ سمندر پہ سفر کر کے افریقہ وغیرہ جانا چاہتے ہیں اور وہاں اسلام کی دعوت پھیلانا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر نے منع کیا کیونکہ عرب کے لوگ
سمندر کا تجربہ نہیں تھا، ان کو سمندر پہ سواری کا تجربہ نہیں تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے بلایا حضرت عمرو ابن عاص کو، یہ سمندر کا سفر کر چکے تھے، پوچھا ان سے کہ کیا حالات ہوتے ہیں، سمندر کا سفر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، سمندر کا معاملہ یہ ہے، خلق کثیر، عجیب بڑی مخلوق ہے، خلق کبیر بڑی مخلوق ہے، اور اس کے اوپر چھوٹا سا تنکا ہے جس کے اوپر، یعنی سمندر کے مقابلے میں کشتی کی حیثیت ایک تنکے کی ہے جس کے اوپر انسان سوار ہوتا ہے۔ اگر اس میں طغیانی آ گئی سمندر میں تو بھی موت ہے، اور اگر سمندر خاموش ہو گیا تو بھی موت ہے، کیونکہ اس وقت یہ مشین یا موٹر سے کشتیاں نہیں چلتی تھی، بادبانی کشتی ہوا کرتی تھی، پردہ لگا کر کے، کپڑا لگا کر کے، ہوا کے جھونکے اور ہوا کے تھپیڑوں کے اوپر وہ کشتی روانہ ہوتی تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا اذن لا ارکب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب معاملہ اتنا خطرناک ہے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس خطرے کے اوپر نہیں ڈال سکتا، فوج کو میں کشتی کے اوپر سوار نہیں کروں گا۔ بہرحال اپنی پوری خلافت میں حضرت عمر ابن خطاب نے کشتی کا سفر کرنے، کشتی کے سفر کی اجازت مسلمانی فوج کو نہیں دی۔ آپ کے بعد جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو حضرت معاویہ نے پھر خط لکھا، حضرت عثمان نے اجازت دے دی، لیکن یہ کہا کہ ایک شرط ہے، پہلا قافلہ جو کشتی کا روانہ ہوگا اس میں اے امیر معاویہ آپ اور آپ کی اہلیہ، اب دونوں کو اس کے اوپر سوار ہونا پڑے گا۔ غور کیجیے، چنانچہ حضرت امیر معاویہ اور ان کی اہلیہ وہ دونوں اس کشتی کے اوپر سوار ہوئے، تب یہ مسلمان فوج کا قافلہ کشتی کے سفر کے اوپر روانہ ہوا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جب بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں کے لوگوں نے یہ کہا، جو راہب وہاں تھے ان لوگوں نے یہ کہا کہ اس صفت کا آدمی جو ہے ہم اسی کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابی دیں گے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں دیں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس صفت کے تو حضرت عمر ابن خطاب ہیں۔ خط لکھا گیا، بلایا گیا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، غور کیجئے گا، اتنے بڑے امپائر کے مالک ہیں، آدھی دنیا پہ تقریباً یا 40% دنیا کے اوپر ان کی حکومت ہے۔ قادسیہ کا معاملہ اس سے پہلے ہو چکا تھا، ایران فتح ہو چکا تھا، اس کے بعد کی بات ہے۔ آپ کے پاس سواری کے لیے صرف ایک اونٹ ہے، آپ کے ساتھ ایک خادم ہے، لے کر کے چلے نکلے، باری باری سوار ہو رہے ہیں، کبھی وہ پیدل چلتے ہیں تو خادم سوار ہوتا ہے، اور کبھی خادم پیدل چلتا ہے تو حضرت عمر سوار ہوتے ہیں۔ چلتے ہوئے پہنچے بیت المقدس۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد وہاں سے بیت المقدس کی چابی اپنے ہاتھ میں لی، اس کو کھولا، اس کی صفائی ستھرائی اپنے ہاتھ سے کیا، اور پھر وہاں پہ نماز ادا کی۔ اس واقعے کے بعد میرے بھائیوں، ان کی زندگی کے اندر دو چار اور عبرت کے واقعات ہیں جس کو ہم انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے سنہرے واقعات کو بند کر کے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب